آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ تم میرے پاس موجود بھی نہیں تھے، پھر تم کس طرح میرے حق میں گواہی دے رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امام زہری روایت کرتے ہیں، عمارہ بن خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی بدو سے گھوڑا خریدا اور اس سے جلدی چلنے کو کہا تاکہ آپ گھر پہنچ کر اس کی قیمت ادا کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی آگے بڑھ گئے، جبکہ بدو پیچھے رہ گیا۔ راستے میں لوگ بدو کے پاس آتے اور اس کے گھوڑے کی قیمت لگاتے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ ایک آدمی نے گھوڑے کی قیمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ لگا دی۔ چنانچہ بدو نے زور سے چلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی، اگر آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ میں اسے دوسرے کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے یہ گھوڑا خریدا نہیں ہے؟ عرابی نے کہا، نہیں، ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی۔ پھر عرابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بحث ہو گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ عرابی کہنے لگا، آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچا ہے۔ اللہ اکبر! جو مسلمان بھی ان کی گفتگو سن کر وہاں آتا وہ بدو سے کہتا، تیرا ناس ہو، کیوں ضد کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے خلاف بھی کوئی بات کریں گے؟ اسی دوران حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آن پہنچے۔ جب انہوں نے رسول اکرم اور عرابی کے درمیان بحث اور بدو کا یہ قول سنا کہ آپ اس بات پر کوئی گواہ پیش کریں کہ واقعی میں نے آپ کے ہاتھ اپنا گھوڑا بیچا ہے، تو وہ کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو نے اپنا گھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بما تشہدو، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ جبکہ گھوڑے کی خرید و فروخت کے وقت تم ہمارے پاس موجود نہ تھے۔ خزیمہ بن ثابت نے عرض کیا، بتصدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کی بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، آپ سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت سے دریافت فرمایا، لما تشہدو ولم تکن معانا، آخر تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انا اصدقوک بخبر السماء افلا اصدقوک بما تقول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب آسمان کی خبریں وحی سناتے ہیں تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، پھر کیا میں آپ کے قول کی تصدیق نہیں کروں گا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عرش پر مستوی بلند و بالا ہستی جب فرش پر مقیم سرور کائنات کے پاس اپنے خصوصی نمائندہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کوئی وحی بیچتی ہے جس میں ماضی کی تاریخ اور مستقبل کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، تو ہم صحابہ اکرام بلا چون و چرا قبول کر لیتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر کے پوری بات من و ان تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تصدیق نہ کروں؟ اللہ اکبر! اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گواہی کو 2
لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ السلام علیکم، اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔